جو اس کی محرمہ عورت ہے اس کے حالات واقعات، اس کا دفاع، اس کی ضروریات، اس کی چیزوں کا خیال کرے۔ میں نے خود اب وہاں حرم میں کتنی ایسی خواتین کو دیکھا، بڑی عمر کی ہیں، چلی جاتی ہیں قافلوں میں، وہاں جا کے پتہ نہیں ہوتا، گم جاتی ہیں، کئی دن ملتی نہیں ہیں۔ ایک دفعہ میرے ساتھ آپ سیف اللہ منصور رحمہ اللہ تھے، سن 2012 کی بات ہے، حج میں تھے ہم، ان کی پھپھو ساتھ گئیں، حالانکہ وہ محرم تھے پھپھو کے، ساتھ گئیں، حرم میں طواف کرتے ہوئے رش اتنا ہوتے ہیں، بعض دفعہ ساتھ جو بندہ لے کر طواف کروا رہا ہے بچھڑ جاتے ہیں، تھوڑا سا دھکا لگا نہیں ادھر ادھر ہوئے تو اتنے مجمع میں ڈھونڈنا ہی مشکل ہے۔ ان کی پھپھو گم ہو گئی، 3 دن لگاتار ہم جتنے دوست احباب تھے ہم تلاش کرتے رہے، وہ ہمیں نہیں ملی۔ تیسرے دن کے بعد حرم میں ہی ایک جگہ پر بیٹھی ہوئی تھی تو آپ صاحب کی ان پر نظر پڑ گئی، تو بالکل بیچاری 3 دن بھوکی پیاسی رہ کر سوکھی پڑی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ان کی ملاقات کروا دی، پھر لے کر ان کو ہوٹل میں گئے اور جا کر ان کی جو ہے نا وہ ضروریات اس کا خیال کیا۔ اللہ نے ایسے ہی محرم کی قید نہیں لگائی، عورت فطرتاً کمزور ہے، اس کو قوی سہارا چاہیے، اور اس کا سہارا اس کا محرم مرد ہوتا ہے۔ بخاری میں حدیث ہے کتاب الحج میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ انی اقتتبت فی غزوۃ فلاں و فلاں، فلاں فلاں غزوے میں میرا نام لکھا جا چکا ہے اور میری بیوی حج کو نکل رہی ہے۔ آپ نے صحابی کو غزوے سے چھٹی دے دی جس میں نام لکھا جا چکا تھا، جہاد کے لیے بھیجا جا رہا تھا۔ جب امیر المومنین مسلمان شخص کو جہاد کے لیے معین کر دیتا ہے اس کے اوپر جہاد فرض عین ہو جاتا ہے۔ اذا استنفرتم فانفروا، یہ بھی بخاری کی حدیث ہے، جب نکلنے کا حکم دیا جائے تو نکلو، یہ حکم ہے۔ اب اس پر جہاد فرض ہو چکا تھا، لیکن عورت اکیلی حج کو نکل رہی تھی، اس کی اللہ کے نبی نے اس کو غزوے سے چھٹی دی، فرمایا بیوی کے ساتھ جا کر حج کر، لا تسافر المرأة بدون محرم، کوئی عورت محرم کے بغیر سفر نہ کرے۔ تو جس طرح مرد کے لیے شرط ہے کہ زیادہ راہ کی طاقت ہو تو حج کرے، تو عورت کے لیے اس کے ساتھ اگلی شرط ہے اس کا محرم بھی ساتھ ہو۔ اگر محرم نہیں ہے تو اللہ کی طرف سے اس کو پوچھنی ہوگی تو حج پہ کیوں نہیں گئی۔ ابھی ایک حصہ یہ ہے کہ ان کا محرم مکہ میں رہتا ہے، یہاں سے قافلے کے ساتھ چلی جائے، وہاں سے محرم اس کو لے لے گا، حج کروا کر پھر واپس قافلے کے ساتھ بھیج دے گا۔ اب اس میں 2 صورتیں ہیں، ایک یہ ہے کہ اس نے حج کر لیا اس طرح جا کر، تو اس کا فریضہ ادا ہوا یا نہیں ہوا۔ عرب کے بہت سارے علماء کے فتاویٰ میں یہ بات ذکر کی کہ اگر محرم کے بغیر چلی جاتی ہے حج کا فرض تو ادا ہو جائے گا، لیکن بغیر محرم کے سفر کرنے کا گناہ اس کے ذمہ ہوگا، کیونکہ اس نے نافرمانی کی اللہ کی اور اللہ کے رسول کی، وہ نافرمانی والا گناہ اس کے کھاتے میں درج ہے۔ البتہ فریضہ اس کا پورا ہو گیا کہ اس نے جا کر حج کر لیا۔ کہ داڑھی تراشنا سیٹ کروانا حدیث سے ثابت ہے، میری معلومات کی حد تک کوئی ایسی حدیث رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی نہیں ہے جس کے اندر اس کو تراش خراش سیٹ کرنے کا کوئی مسئلہ ہو۔ ہاں البتہ یہ ہے 2 صحابیوں کا عمل ملتا ہے، ایک کا نام عبداللہ ابن عمر ہے، دوسرے صحابی کا نام ابو ہریرہ ہے، اور یہ 2 صحابی وہ ہیں جو داڑھی بڑھانے والی حدیث بھی بیان کرتے ہیں۔ تو یہ دونوں صحابہ ایک جو نا یا قبضہ جس کو مٹھ کہتے ہیں، یہ آپ کی جو ٹھوڑی کے نیچے بال ہے ایک مٹھ سے زیادہ ہوں، تو یہ 2 صحابیوں کا صرف عمل ملتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق کاٹنے کا کوئی نہ عمل ملتا ہے نہ آپ کا حکم ملتا ہے۔ کسی مسجد کا مستقل امام داڑھی تراش کر سیٹ کرتا ہے، جو ایسا شخص جو اعلانیہ یہ کام کرتا ہے تو اس کو مستقل امام نہ بنایا جائے۔ مستقل امام وہ ہو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح معنوں میں فرما بردار ہو۔ ہاں اگر ایسا مسلمان کبھی نماز پڑھائے نماز ہو جائے گی، کیونکہ وہ فسق و فجور کر رہا ہے، تو فاسق اور فاجر مسلمان کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے، صرف کافر اور مشرک کے پیچھے نہیں ہوتی۔ امام بخاری سے بلکہ بخاری نے خود لکھا ہے، ان کے کتاب خلق و افعال العباد، رافض کو تو آپ سمجھتے ہیں نا، جو صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، قرآن کی تحریف کے قائل ہیں، حضرت علی کے سوا کسی کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، نبی پاک کے تمام صحابہ کو علیہ باللہ مرتد سمجھتے ہیں، تبرئے کرتے ہیں۔ امام بخاری نے کہا کوئی شخص کسی جہمی یا رافضی کے پیچھے نماز پڑھے یا کسی یہودی اور عیسائی کے پیچھے پڑھے، مجھے کوئی پرواہ نہیں، دونوں برابر ہے۔ تو ایمان صحیح العقیدہ صحیح العمل ہونا چاہیے،
اچھے عقیدے والا اور اچھے عمل والا ہو، ایسا امام منتخب کرنا چاہیے۔ سنن نبی داؤد کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع کیا قبلہ کی طرف منہ کر کے کوئی نہ تھوکے، قبلہ رخ منہ کر کے تھوکنا کبیرہ گناہ ہے۔ ایک شخص کو آپ نے دیکھا، اس نے قبلے کی طرف منہ کر کے تھوک ڈالا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فلا یصلی لکم، یہ بندہ تمہیں نماز نہ پڑھائے۔ آپ دیکھیں کبیرہ گناہ ہے نا، کبیرہ گناہ کے مرتکب کے بارے میں کہا تمہیں نماز نہ پڑھائے۔ جو شرک اور کفر کرتا ہو اس سے بڑا گناہ ہے، وہ اکبر القبائر ہے، وہ ظلم عظیم ہے قرآن کی روح سے، تو اس سے چھوٹے جرم کا مرتکب ہوا تو فرمایا یہ تمہیں نماز نہ پڑھائے، تو اس سے بڑے جرم کا مرتکب ہو تو اس کو کیسے امام رکھ لیا جائے۔ ٹخنوں سے نیچے کپڑا لٹکانا کبیرہ گناہ ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں تکبر سے نہیں مجبوری سے نیچے رکھتے ہیں، مجبوری کس بات کی ہے؟ کیا آپ کو پھانسی لگا دیا جائے گا اگر آپ کا کپڑا ٹخنوں سے اونچا ہوا؟ یا دشمن نے آپ کو پکڑ لیا اور اس نے کہا بس مار ڈالیں گے ورنہ ٹخنا سے کپڑا نیچے کرو؟ مجبوری تو ایسی ہوتی ہے۔ اختیاری حالت میں مرد کو اجازت ہی نہیں ہے کہ اس کی چادر، اس کی شلوار، اس کا نیچے پہننے والا کپڑا ٹخنوں سے نیچے جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان پر قاتلانہ حملہ ہوا تھا اور قاتل نے ان کے پیٹ کے اوپر وار کیا، انتڑیاں کٹی ہوئی تھیں، دوا پلاتے تھے تو باہر آ جاتی تھی، بستر مرگ چارپائی پر لیٹے ہوئے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، ایک نوجوان آیا بیمار پرسی کرنے، امیر المومنین کی بیمار پرسی کر کے واپس جا رہے، چادر اس کی ٹخنوں سے نیچے، دیکھو عمر کے سال میں ہے۔ اس کو بلایا اور بلا کر کیا کہا اتق اللہ، اتق اللہ ارفع ازارک، اللہ سے ڈر، اپنی چادر اونچی کر۔ اگر اس کی کوئی اہمیت نہ ہوتی تو وہ تو دنیا سے جانے والے تھے، زخم لگے ہوئے تھے، انتڑیاں کٹی ہوئی تھیں، تو نافرمانی سمجھا تو بلا کر کہا۔ بعض لوگ کہتے ہیں جو ابو بکر صدیق تھے نا رضی اللہ عنہ، تو ان کی چادر ایک سائڈ سے نیچے جاتی تھی، تو اس لیے کہ وہ تکبر سے نہیں کرتے تھے، تکبر کی نیت سے ہو تو جرم ہے۔ یاد رکھو تکبر کی نیت بیچ میں شامل ہو جائے تو بڑا جرم بن جاتا ہے، تکبر کی نیت نہ ہو تو حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو داؤد اور نسائی کتاب اللباس میں حدیث ہے، ایک صحابی جب آپ نے کہا نا چادر اپنی نصف پنڈلی پر رکھو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شمائل ترمذی میں امام ترمذی حدیث ہے اپنا عمل، اور امام احمد کی مسند میں بھی حدیث ہے آدھی پنڈلی پر آپ کی چادر ہوتی تھی۔ تو صحابی جب آپ نے یہ بتا دیا کہ صحابی نے اللہ کے نبی کوئی گنجائش فرمایا تھوڑی سی نیچے کر لو، اس نے کہا کوئی اور گنجائش فرمایا تھوڑی سی اور نیچے کر لو، بالآخر یہ جو ٹخنا ہے نا، ٹخنا پکڑ کر کہا لیسا للقعبین فی الازار شیء، یہ ٹخنے کا تمہاری چادر میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اور ہاں مسلمان عورت وہ اپنے پاؤں کو بھی چھپائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کہا نا آدھی پنڈلی پہ رکھو، تو بالآخر عورتوں نے پوچھا ہم کیا کریں؟ فرمایا ایک بالش نیچے لٹکا دو، آدھی پنڈلی سے ایک بالش نیچے لٹکائیں تو قدم کچھ ننگے رہ جاتے ہیں۔ تو کہنے لگی اذن ینکشف، صحابہ نے کہا اذن ینکشف اقدامہن، اللہ کے نبی پھر تو ان کے قدم جو نا کھل جائیں گے، فرمایا ایک بالش اور نیچے لٹکا دو۔ تو کہا گیا، صحابیات نے کہا اگر اتنا نیچے لٹکائیں گی، چلیں گی جب تو زمین پر کپڑا گیلی مٹی رگڑ کھائے گا تو خراب ہو جائے گا۔ تو آپ نے فرمایا جب آگے جائے گی خشک مٹی آئے گی، کپڑا اس کا رگڑ کھائے گا تو پاک ہو جائے گا، اجازت نہیں دی کہ اس کا قدم بھی نظر آئے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو کپڑا نیچے لٹک جاتا تھا، مسند احمد کی اسی حدیث کے اندر ہے، وہ دو سائیڈوں میں سے ایک سائیڈ سے لٹکتا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ ان کا پیٹ تھوڑا سا بڑھ گیا تھا، جس وجہ سے ایک سائیڈ سے کپڑا نیچے گر جاتا تو وہ کہتے یا رسول اللہ انی آتا احد ذالکا، میں اس کا دھیان رکھتا ہوں، اس کی خبر گیری تو رکھتا ہوں، اوپر کر لیتا ہوں، لیکن پھر بھی کچھ بعض اوقات نیچے گر جاتا ہے۔ تو اس کے لیے آپ نے فرمایا تھا تو متکبرین میں سے نہیں ہے۔ تو یہاں آپ غور کریں، اگر اس کو دلیل بنانا ہے تو پینٹ کا ایک پنچا اونچا ہونا چاہیے اور ایک نیچے ہو، پھر بکر صدیق کے عمل کی طرح، پھر قصدن بھی نہ ہو، نہیں تھا ان کا عمل۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو رخصت دی اس کی وجہ ہے۔ ہاں اگر آپ کا پیٹ بڑا ہوا ہے اور آپ خیال رکھتے ہیں اپنی چادر کا،
اس کے باوجود نیچے ہو جاتی ہے، وہ پکڑنی وہ آپ کے بس میں نہیں ہے۔ تو جان بوجھ کے ایسا کرنا یہ شرعاً بالکل جائز نہیں ہے، اس پر بہت ساری حدیث ہیں۔ ہمیں کیسے پتہ چلے گا اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہے یا ناراض ہیں؟ اپنے عملوں پہ غور کرو، آپ کا دل آپ کو بتائے گا رب راضی ہے یا نہیں۔ جب بندہ گناہ کرتا ہے نا، نبی علیہ السلام نے فرمایا الاسم ما حاق فی نفسک، گناہ وہ ہے جو تیرے اندر کھٹکتا ہے، ان افتاک الناس، اگرچہ لوگ تمہیں فتویٰ بھی دے دینا کہ یہ کام جائز ہے، دل تیرے اندر وہ چیز کھٹک رہی ہے تو وہ گناہ ہے۔ تو جب تم یہ سمجھو کہ میں گناہ اب نہیں کر رہا، گناہ سے بچا ہوا ہوں، اللہ نیکی کی توفیق دے رہا ہے، جس کو نیکیوں کی توفیق ملتی رہے سمجھو سے رب راضی ہے، اور جس کو نیکیوں کی توفیق نہ ملے، گناہ در گناہ کرتا چلا جائے تو اللہ کے غضب کا شکار ہے۔ ہمارے ایک دوست 7-8 سال قبل مرتد ہو گیا ہے، یعنی اسلام کی ساری تعلیمات سے منہ موڑ گیا، نماز روزہ زکوٰۃ قربانی وغیرہ، اس کو سمجھایا جائے تو وہ اور بھی عجیب باتیں کرتا ہے۔ اس مرتدی حالت میں 5 سال اس کی شادی ہوئی ہے، اس کی بیوی نماز روزے کی پابند ہے، بیوی نماز روزے کی پابند ہے، اگر وہ خود مرتد ہوگا تو نکاح ٹوٹ چکا ہوا ہے۔ مرتد کے ساتھ مسلمان عورت کا نکاح نہیں ہوتا، مرتد ہونا تو کافر ہونا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من بدل دینا فاقتلوہ، صحیح بخاری کتاب استتابۃ المرتدین، امام بخاری نے پوری ایک کتاب کا نام رکھا ہے، مرتد سے توبہ کا کہا جائے گا، اگر توبہ کر لے فابیا، ورنہ واجب القتل ہو جاتا ہے۔ تو مسلمان عورت کا اس کے ساتھ نکاح نہیں رہتا، اگر واقعی ہی وہ مرتد ہے تو پھر وہ عورت اس کے نکاح سے خارج ہو چکی ہے اور ان کا نکاح ٹوٹ چکا ہے۔ اگر عورت بھی مرتد ہو جائے پھر دونوں ایک جیسے ہیں، جیسے کافر کے نکاح میں کافرہ ہے یہ شکل بنتی ہے، اور اگر مرتد ہو گیا عورت مسلمان ہی ہے تو اس عورت کا نکاح ٹوٹ چکا ہے اس سے۔ روزہ کی حالت میں بیوی سے بوس و کنار کرنا جائز ہے اس شخص کے لیے جو اپنی حاجات پر کنٹرول رکھ سکتا ہو، جو اپنے اوپر قابو نہیں پا سکتا قطعاً اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ انہی دنوں کتنے لوگوں نے مجھ سے مسئلہ پوچھا، ہم ایسے ہوا تو پھر یہ کام ہوگا تو روزہ باقی ہے یا نہیں؟ تو یہ وہ شخص جو اپنے وجود پر مکمل کنٹرول رکھتا ہے۔ حضرت عائشہ والی حدیث ہے نا، رسول اللہ روزے کی حالت میں بوسہ لے لیتے تھے بیوی کا، لیکن ساتھ بتایا کانا املککم لعربہ، آپ تم سب لوگوں کے زیادہ مقابلے میں اپنی حاجت کے اوپر زیادہ مالک اور کنٹرول رکھنے والے تھے۔ تو یہ کام سبب بن جاتا ہے روزہ آگے ٹوٹنے کا۔ نوجوان طبقہ تو بالخصوص سے بچے۔ دکان یا پلاٹ میں انویسٹمنٹ منافع کی نیت سے ہو تو زکوٰۃ کس حساب سے ہوگی؟ اگر دکان یا پلاٹ خریدا ہے، آگے اس کی خریداری کے لیے، بیچنے کے لیے انویسٹمنٹ کی پیسہ لگایا ہوا ہے، سال گزرنے کے بعد اس پورے پلاٹ کی مالیت کے اوپر جو ہے نا اس کو زکوٰۃ 2.5% کے حساب سے دینی ہوگی۔ اگر مثلا یہی سمجھو ایک پلاٹ لیا 15 لاکھ کا، پلاٹ نہ لیتے 15 لاکھ آپ کے گھر پڑا ہوتا، زکوٰۃ دینی تھی کہ نہیں؟ اسی پیسے کو آپ نے باؤنڈ کر لیا زمین کی شکل میں، ہاں زمین لیں اب گھر بنانے کے لیے، اپنی رہائش کے لیے، اس پر اسلام نے زکوٰۃ نہیں رکھی۔ کوئی چیز بھی جو تجارت میں آ جاتی ہے تو مال تجارت پر زکوٰۃ ہے، ورنہ اگر خالی پلاٹ ہو تجارت نہ ہو تو پلاٹ پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ پلاٹ زمین کی پروڈکشن اور پیداوار پر زکوٰۃ ہے، عشر نصف عشر جو اسلام میں اس کی مثالیں ہیں۔ لیکن وہی زمین اگر آپ تجارتی کاموں میں ڈال دیتے ہیں، جب تجارت میں آپ ڈال دیں گے، اس کو خرید و فروخت کر رہے ہیں، بیچ رہے ہیں، لے رہے ہیں، منافع کما رہے ہیں، پھر جب حساب کریں گے زکوٰۃ کا تو موجودہ قیمت جو اس پلاٹ کی ہوگی اس کو طے کرو، ماحول میں دیکھو اس کی کتنی قیمت بنتی ہے، اس حساب سے زکوٰۃ دو۔ کبھی قیمت بڑی ہوتی ہے، کبھی کم ہوتی ہے، زمینوں کے معاملات اسی طرح ہوتے ہیں۔ جو گھر لیا ہے کرائے پر ہے، دینے کے لیے نہ ہو، ہاں گھر لیا ہوا ہے اس کو کرائے پہ چڑھا دیا ہے، اگر کرایہ آپ کے پاس اتنا آتا ہے جسے صرف آپ کی بنیادی ضرورت پوری ہوتی ہے، روزمرہ میں خرچ ہو جاتا ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اور اگر کرایہ اتنی مقدار کا آتا ہے، مثلا 52.5 تولہ چاندی تقریباً پچھلے سال تو کوئی 36,000 کے لگ بھگ تھی، کتنی ہوگی آپ کو زیادہ پتہ ہوگا، تقریباً 39-40 سمجھ لو، 39,000 یا 40,000 کے لگ بھگ 52.5 تولے چاندی کی قیمت ہے۔ اگر آپ کے مکانوں کا کرایہ اتنا آتا ہے، یہ سے اوپر آتا ہے، بیچ میں خرچ بھی ہوتا رہتا ہے،
جب سال پورا ہو جائے اس وقت آپ کے پاس کرایہ آتا ہے تو 2.5% اس میں اللہ کا حصہ نکال دو. باقی اور بھی اموال ہیں, کرنسی اور بھی ہے, اسے زکوٰۃ دے, اس کو اس میں ایڈ کرو, سارے کا حساب کر لو. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.